وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. مرحوم امیر علی ابن مرحوم صادق حسین صاحب ذاکر اہل بیت کے ساتھ. ضروری بات آپ کو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں، معمولاً ماہ رمضان میں یہ وقت تفسیر قرآن کا وقت ہوتا ہے یہ ہمارا، جس میں مجلسیں جو شامل کی جاتی ہیں معمولاً مصائب تک ہم نہیں پہنچ پاتے، اس لیے ہم جو مرثیے میں جو مصائب ہوتے ہیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور صرف یہ درس کے عنوان پر اس میں فاتحہ پڑھا دیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین منتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین والہماۃ المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء کی اگر زندگی پر آپ نگاہ کریں گے، نوجوانی سے جو امتحانات شروع ہوئے ان پر اور تبلیغ جو انہوں نے شروع کی، وحدانیت کی، اپنے آخر عمر تک یعنی بڑھاپے میں پہنچنے تک تقریباً ہر مرحلے میں کچھ نہ کچھ ایک آزمائش کا ان کے سامنے پیش ہوتی تھی، آزمائش جس میں حضرت ابراہیم یہ امتحانات دیتے ہوئے آگے بڑھتے تھے. کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک آدمی بہت سارے افکار سے مقابلہ کرے، آئیڈیالوجیز بھری پڑی ہوں ایک شہر میں، اور ایک آدمی جس کا کوئی سپورٹ بھی نہ ہو، نہ گھر میں سپورٹ ہو، نہ دوست ہوں اس کے صحیح سے، نہ کوئی لشکر ہو، نہ کچھ ہو. ایک آدمی ایک بڑے شہر بابل میں مختلف آئیڈیالوجیز کے مقابل میں ٹھہرا ہو، لیکن اپنے ویلیوز کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. حضرت ابراہیم صرف اور صرف خدا کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور ہر موڑ پر خدا بھی مدد کرتا ہے. اس شیخ الانبیاء کی چونکہ اپنی ساری زندگی انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دی تھی. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کے اندر
خوف نہیں تھا. انسان کو جو پیچھے ہٹنے پر، سیٹ بیک ہونے پر جو چیز مجبور کرتی ہے وہ ہے خوف. تاریخ کے دامن میں دیکھا جائے کہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے، انہیں خوف نے مجبور کیا تھا. پیغمبر کے دور کے بعد بالخصوص جو سخت امتحان کا وقت تھا امت مسلمہ کا، امام علی کے وقت، حضرت زہرا کے وقت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو گھر کا حادثہ پیش آیا تھا آگ اور لکڑی کا، جو مدینے میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اس مسجد کے مقابل میں، اس مسجد کے سامنے، اس گھر کے سامنے جو یہ حالات دیکھ رہے تھے، کیا ان لوگوں کو محبت نہیں تھی حضرت زہرا سے، خاندان رسالت سے؟ محبت تھی، لیکن خوف نے ان کے پیروں اور ہاتھوں کو روک دیا تھا، انہیں بڑھنے نہیں دیا خوف. اسی طریقے سے امام حسن، امام حسین کہ کوفے والوں کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں تھی، خوف نے انہیں روک دیا تھا. جو انسان خوف کا شکار ہو، جو انسان لالچ کا شکار ہو، جو انسان اپنے اغراض کے پورے ہونے کا شکار ہو، وہ انسان خدا کے دین کی مدد نہیں کر سکتا. خدا کے دین کی مدد کرنے والے کو، خدا کے دین کی مدد کرنے والا آزاد فکر ہونا چاہیے، خوف والا نہیں ہونا چاہیے کہ نمرود کیا کرے گا مجھے، فرعون کیا کرے گا، حکومت کیا کہے گی، فلاں لوگ کیا کہیں گے، فلاں ایڈمنسٹریشن کیا کہے گا، ہو سکتا ہے مجھے پڑھانا چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے مجھے نماز سے ہٹا دیں، ہو سکتا ہے مجھے محفلوں میں نہ بلائیں. یہ خوف انسان کو روک دیتا ہے حق کی نصرت سے. وہ خدا کے دین کی خدمت نہیں کر سکتا، خادم نہیں بن سکتا خدا کے دین کا. یا لالچ، اگر میں اس طریقے کی بات کہوں گا ہو سکتا ہے کہ نمرود کو برا لگ جائے اور مجھے پیسہ نہ دیں، مجھے دولت نہ دیں. فرعون کے حالات میں سے، حضرت موسیٰ کے حالات میں سے، فرعون نے جو ہائر کیا تھا لوگوں کو، جادوگروں کو، جو جادوگر جو فرعون کے پاس گئے تھے وہ لالچ کی بنا پر گئے تھے. فرعون نے پوچھا بھی تھا تمہیں کیا چاہیے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں مجھ سے، کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، لیکن فرعون نے کہا کہ تم میرے نزدیک ترین لوگوں میں سے رہو، یعنی ایکسس ہوگا تمہارا میرے اوپر. لالچ. لیکن چونکہ بے ایمان لوگ بھی تھے اس میں، آمنا، انہوں نے ایمان لایا کس پر؟ برب ہارون و موسیٰ. چونکہ بے ایمان تھے لوگ، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں کس پر؟ ہارون کے اور موسیٰ کے خدا پر. ابراہیم ایسے نہیں تھے، ابراہیم اکیلے تھے، جو بھی کرنا تھا اکیلے کرنا تھا. بہت سارے آزمائشات، اس میں سے ایک نڈری جو ایک باطل بادشاہ کے ساتھ ٹھہر کر بات کر رہا ہے، جو قرآن نے کتنا اچھا کوٹ کیا یہاں پر سورہ بقرہ میں 258 والی آیت ہے، 258 میں. الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تم نے اس حال پر نظر نہیں کیا جس نے ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں حجت کی، یعنی نمرود کی طرف. کس بات پر حجت کی؟ حق کے سامنے کیوں آیا؟ آتاہم اللہ الملک، آتاہ اللہ الملک. اس بات پر کہ اسے ایک ملک دے دیا گیا، حکومت دی گئی.
حکومت، انسان چلن بدل جاتا ہے انسان کا. کوئی ایک نئی چیز آ جائے چلن بدل جاتا ہے. ایک نئے کپڑے پہن لے انسان، چلن بدل جائے گا. نئی بائک لے لیں، نئی کار لے لیں، نئے جوتے لے لیں. انسان کے ذہن کے مطابق ہے نا. اس کی خوبصورتی، اس کی ویلیو یا یوں کہا جائے کہ اس کی ساری عزت وہ اس کپڑے میں دیکھ رہا ہے، اس شرٹ میں دیکھ رہا ہے، اس پینٹ میں دیکھ رہا ہے، اس جینز میں دیکھتا ہے، وہ جوتوں میں دیکھتا ہے. چلن بدل جاتا ہے. کسی کے پاس حکومت آ جاتی ہے تو انسان بدل جاتا ہے. حکومت آ جائے یا کوئی چھوٹی حکومت، چھوٹی سی حکومت، کوئی ایک وفد کا پریزیڈنٹ ہے، کوئی آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ ہے، کوئی قوم کا بڑا ہو جائے، کوئی ایک ویلفیئر سوسائٹی کا بڑا ہو جائے، الیکشن جیت کر آ جائے، چلن بدل جاتا ہے اس کا. معمولاً انسان کی فطرت ہے یہ، اہل ایمان نہیں. اہل ایمان ایک ہی رہتے ہیں. اہل ایمان الیکشن سے پہلے بھی ویسے رہتے ہیں، الیکشن کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں. ان کے سجدوں میں فرق نہیں آتا، ان کے رکوع میں فرق نہیں آتا، ان کے گریہ وزاری میں فرق نہیں آتا. وہ ٹائم دیتے ہیں اسی طریقے سے، اسی حلال روزی کی طرف رہتے ہیں. بہت سارے با ایمان لوگ. معمولاً ایک انسان جو غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، یعنی آرڈنری آدمی سے خطاب کر رہا ہے اللہ، مومنین سے نہیں، اہل ایمان سے نہیں، آرڈنری انسان، ہر ایک سے، ہم سے، سب سے. ما غرک، کس چیز نے تجھے اللہ سے یعنی دور کر مغرور کر دیا؟ کس چیز نے تجھے خدا کے سامنے لا کر ٹھہرا دیا؟ ایک چیز، امتحان. انسان چاہتا ہے کہ امتحان ہو، اس کا کامیاب ہو. بہت سارے امتحان اسی اثنا میں ہوتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، مینٹین نہیں کر پاتا وہ. اس لیے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت بالکل کم، خدا کے مقابل میں آ جاتا ہے. اگر تھوڑی سی نعمت زیادہ ہو جائے اللہ کو بھلا دیتا ہے. اگر نعمت چھن جائے خدا کے خلاف دفتر کھول دیتا ہے انسان، کتابیں کھول دیتا ہے، پورا ایک فائل بنا دیتا ہے اللہ کے خلاف. تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو نے فلاں کیا، تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا. خدا نے ہمارے اتنے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کی، ہمیں احساس تک نہیں ہوا. لیکن تھوڑا سا جو ہماری نگاہوں کے سامنے کی چیزیں اگر ہٹ جائیں، ہم لوگ دفتر کھول دیتے ہیں اللہ کے خلاف، کتاب کھول دیتے ہیں. ایک لمبی فہرست اللہ کے خلاف ہماری زبان سے جاری ہونے لگتی ہے، شکایت جاری ہونے لگتی ہے. شکایت احساس تک ہونے نہیں دیتا، جبکہ اللہ ہمارے گناہوں کو جو ستر پوشی کرتا ہے، چھپاتا ہے، معاف کرتا ہے جو اللہ. دعائے ابو حمزہ صومالی میں امام نے کتنے اچھی طریقے سے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا. خدا اتنا گناہ کر میں آگے آ گیا کہ مجھے احساس تک نہیں ہے اس چیز کا. اس میں بتایا کہ انسان اور خدا کا رابطہ، انسان کھو دیتا ہے اپنا پوزیشن اللہ کے نزدیک، کیونکہ حکومت مل جاتی ہے کسی چیز کی. ایک فیملی کا بڑا انسان ہو جاتا ہے جس کے جیب سے اگر خرچہ چلتا ہے گھر کا، ایک تکبر آ جاتا ہے بچوں پر اس، کیونکہ گھر اس کے ارادوں پر چلتا ہے. اگر ایک سوسائٹی کا بڑا ہو جائے، ایک آرگنائزیشن کا بڑا ہو جائے، ایک وفد کا بڑا ہو جائے، یا ایک کونسلر سیٹ مل جائے اسے، اس کا رہنے کا، سہنے کا ڈھنگ سب بدل جائے گا، بدل جائے گا. اگر کوئی نمرود بن جائے،
انا ربکم الاعلیٰ کہنا شروع کر دے کہ میں تمہارا بڑا پالنے والا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، ان لوگوں نے کہا تھا۔ معمولاً بہت ساری ایسی حکومتیں ہیں آج بھی جو ٹائرنٹ جو ہوتے ہیں، جو بڑی حکومتیں، سپر پاور جو کہی جاتے ہیں، امریکہ جیسے، زبان سے تو نہیں کہتے، ڈالر پہ لکھا ہوا تھا گاڈ آف آل از ون، لیکن حرکات اور سکنات کے ذریعے سے یہ لوگ بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہم تمہارے ارباب ہیں، تمہارے رب ہیں، ہمارے ساتھ اگر مل کر رہو گے تو تمہاری زندگی چلے گی، ہمارے ساتھ مل کر رہو گے تو تمہاری زندگی چلے گی۔ ابھی جو پاکستان کے جو کرائسس ہو رہے ہیں وہاں پر اپوزیشن پارٹی کے جو لیڈر نے، یعنی پرائم منسٹر کے گرنے سے پہلے کی بات ہے، جسٹ کل کی بات ہے یہ، اپوزیشن پارٹی کے لیڈر نے یہ کہا کہ اس سے جب سوال کیا گیا امریکہ دشمنی کے بارے میں، اس نے گری ہوئی بات کہی کہ ہم آلریڈی غلامی میں دے چکے ہیں، پہلے سے ہم غلامی میں دے چکے ہیں۔ بہت ساری باتیں، سوالات بہت ہوئے، پیٹرول کے بارے میں سوال ہوا، انگریزی میں جواب دے دیا، کہہ دیا کہ ہمارا پورا نظام پیٹرول کا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ایک دوسرا امریکہ کے بارے میں سوال ہوا کچھ، وہ آپ لوگ دیکھیں، مل جائے گا آپ کو۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ پہلے سے غلامی میں امریکہ کے، اتنی بے حیائی کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ غلام بن کر رہے ہیں، سارے ممالک غلام بن کر رہے ہیں، ہم تمہارے ارباب ہیں، ہم تمہیں سیٹ سے ہٹا سکتے ہیں، ہم کسی کو بھی سیٹ پر لا کر بٹھا سکتے ہیں، ارباب ہیں۔ فرعونیت، 21 سینچری کی فرعونیت، اس دور میں فرعون تھا، اس دور میں نمرود تھا، جو انبیاء کے مقابل میں آ گئے تھے، غلط استدلالات کے ذریعے سے لوگوں کو مغالطہ دینا چاہتے تھے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، بحث ہونے لگی کس کے درمیان؟ ابراہیم اور نمرود کے درمیان آرگیومنٹس شروع ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ یہ مشہور آرگیومنٹ ہے، ڈیبیٹ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ تقریباً لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ شاید ایسا، یعنی جو یہ بات چیت چل رہی ہے، جو یہ ڈیبیٹ چل رہا ہے، جو یہ آرگیومنٹ چل رہے ہیں حضرت ابراہیم اور نمرود کے مابین، ایسا لگ رہا ہے کہ سین اس طریقے سے ہے، کوئی یہ بند کمرے کی سین نہیں ہے، یہ پورے ہال کے بیچ میں ہوا ہے، یہ کورٹ یارڈ میں، جہاں پر نمرود کے بڑے بڑے ڈیلیگیشنز بیٹھے ہوئے تھے، منسٹرز ہوں گے وہاں پر، اس کے مورد وثوق لوگ ہوں گے، اس کے بیچ میں ہو رہا ہے یہ۔ اور نمرود اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں پر بات چیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ نمرود نے پوچھا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، اس کے کوالٹیز کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا جائے، ایک قیدی کو جسے سزائے موت ہو گئی ہے، ایک قیدی جسے آزاد کیا جانا تھا۔ جو قیدی کو آزادی تھی آج کے دن، اس کو قتل کر دیا، اور جو قیدی کو موت ہونی تھی اسے آزاد کر دیا۔ کہا کہ زندے کو میں نے موت دیا اور مردے کو میں نے زندہ کر دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس بات چیت سے معلوم ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے میرٹس میں نہیں جانا چاہ رہے تھے، یہ تو نے قتل کیا فلاں کے، یہ سب نہیں بات کرنا چاہ رہے تھے حضرت ابراہیم۔
واضح. اور ایک دوسرا سوال ریز کر دیا وہاں پر. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. سمپل ہے بہت. میرا خدا ایسٹ سے سورج کو نکالتا ہے, ایسٹ سے, مشرق سے. تو خدا ہے نا, تو مغرب سے نکال سورج کو. یہاں پر بولتی بند ہو گئی اس کی. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کفر کی یعنی کافر کی بولتی بند ہو گئی. اب کیا جواب دے گا یہ؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا. ظالم قوم جتنا بھی ظلم کے راستے دیکھتی ہے اتنا ہی پھنستے جاتی ہے. اب تاریخ ظالمین اٹھا کر دیکھا جائے, ظالمین ہمیشہ نابود ہوئے, پھنسے ہمیشہ. جو ہمارے سامنے کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے, صدام سے بہتر مثال میں نہیں دے سکتا. صدام سے, صدام تو قتل عام کیا تھا, جینوسائیڈ کیا تھا پورا. حرم کے اندر, امام حسین کے حرم کے اندر انتفاضہ شعبانیہ, شعبان کے مہینے میں, جس میں سے تقریباً حرم کے اندر 300 لوگ صحن کے اندر قتل کر دیے گئے فائرنگ میں. خون ابل رہا تھا وہاں سے, کوئی بچا نہیں. روزے پر حملہ ہوا. ایسے ظلم چیلنج کیا تھا کہ عراق سے شیعت کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی کامل حسین جو اس کا داماد ہے, اس نے اعلان کیا کہ لا شیعت بعد ھذا الیوم, آج کے بعد سے اس ملک میں کوئی شیعہ نہیں ہے. اس کے ٹینکس پہ لکھا ہوا تھا یہ بات. جو ٹینکس لے کر گیا تھا کربلا میں امام حسین کے روزے پر مارنے کے لیے, بڑی بدتمیزی کے ساتھ ٹھہرا تھا وہ, اور اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد یہاں پر کوئی شیعہ نہیں دکھے گا. لیکن کیا ہوا, ظالم کی عاقبت خراب ہوئی. یہی حال سعودی کا بھی ہوگا, سعودی بھی یہی حال ہے. ظالم اپنے آپ کو بچانے کے لیے, دوسروں کی نگاہ میں بلند رکھنے کے لیے حق کی طرف تہمتیں اٹھاتا ہے. یعنی آج دیکھیں ایران میں ہینگ کیا جاتا ہے, فلاں کیا جاتا ہے, فلاں کیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے جو ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. جبکہ یہ آئیڈیالوجی کے خلاف والوں کو ہینگ نہیں کیا جا رہا ہے. وہاں پر کرمنل کورٹس مرڈررز, ریپسٹ, ایسے لوگوں کو ہینگ کرتی ہے, سزائے موت دیتی ہے. سعودی نے جو کیا تھا, 80 لوگوں کو جو مارا تھا, 80 جوانوں کو, جس میں نوجوان بھی ہیں. یہ ظلم کس چیز کا ظلم ہے؟ یہ توحید کے خلاف, توحید کے خوف, جوانوں سے خوف. ان کے بادشاہوں کو عمر معیار نہیں ہے کہ کتنا بچہ ہے, یہ چھوٹا بچہ ہے, کیا کرے گا. پہلا میسیکر بچوں کا ہوا تھا دنیا میں, پہلا میسیکر جب حضرت ابراہیم پیدا ہونے والے تھے. حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی ایک ہی سٹوری ہے. دونوں کی ولادت سے پہلے کاہنوں نے کہا تھا کہ یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. میسیکر لڑکوں کا ہونا شروع ہو گیا تھا. بچے پیدا ہوتے ہی لڑکا ہے, گلے کاٹ دیے جاتے تھے. اس لیے کہ ظالم کے لیے معیار نہیں ہے کہ انسان بڑا ہونے کے بعد, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی شروع کرنے کے بعد ہمارے خلاف اٹھے گا جب ہم اس کو ماریں گے. ظالم کو اگر پھنک لگ جائے تو بچپن میں ہی, ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو ختم کرتا ہے. ظالم کا کام یہی ہے, ظالم کا کام یہی ہے. اسی لیے آل سعود نے جو مارا تھا ان جوان بچوں کو, جس کی عمر 14 سال, 13 سال, 15 سال, جوان بچے اور جوان لوگ, یعنی کم ترین جو ایج تھے ان کی یہ تھی. ان کی کیا خطا تھی ان کی؟ اس لیے کہ ظالم کو خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ
ان کی آوازیں انقلاب لاتی، ان کی آوازیں سعودی کے اندر، حجاز کے اندر، عربستان کے اندر آل سعود کا بوریا لپیٹ دیں۔ اس لیے ظالم حملہ کرنا شروع، وہ بالکل جھجکتا نہیں ہے، ہیومن رائٹس اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ دنیا کے بڑے بڑے آرگنائزیشنز خاموش بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ فکر ایک ہے سب کی، تو کچھ نہیں کیا جا سکتا وہاں پر۔ فرعون بھی یہی تھا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 38، وقال فرعون یا ایھا الملا، فرعون نے کہا کہ میرے دامائے مملکت، یعنی جو بڑے مورد وثوق لوگ، وی آئی پیز جو ہاں میں ہاں بھرتے ہیں حکومتوں کے، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں دیکھتا کہ تمہارا کوئی دوسرا خدا ہو میرے سے ہٹ کر، یعنی میرے خیال سے میں تمہارا خدا ہوں۔ طریقہ دیکھیں ان لوگوں کا کس طریقے سے تھا، یعنی ان کی ہاں میں ہاں کرنے والے لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر، پھر ایک بادشاہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے تمہارا، اور سب انڈوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی، یعنی ہماری زبان میں گودی میڈیا انڈوس کر دیتے ہیں باقاعدہ، ہاں آپ ہی ہیں، جو بھی ہیں آپ ہی ہیں۔ اس کے بعد لہٰذا تم اے حامان میرے لیے ایک ٹاور بنانا شروع کرو، ایک ٹاور تیار کرو، بڑا ٹاور۔ کیوں؟ یہ لوگ جب بولتی بند ہو جاتی ہے، لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرنا رہتا ہے۔ ٹاور بناؤ، لوگوں کو مشغول کرو اس کام میں، کئی سال لگ جائیں گے، لوگ ہماری ذلت کو بھول جائیں گے۔ ٹاور بنایا گیا۔ کس لیے ٹاور بنانے کا حکم دیا؟ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کی ذرا خبر لوں۔ میرا خیال موسیٰ کے خدا کی خبر لوں، میرا خیال یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں، چونکہ یہ لوگ خدا کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان واقعاً ایک لہر دوڑتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خدا؟ تو حکم دیا کہ ٹاور بناؤ، ٹاور بنائے تاکہ میں اوپر جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو نزدیک سے دیکھوں اور دنیا کو ثابت کروں کہ موسیٰ جھوٹے ہیں، جو بھی ہیں ہم ہی ہیں۔ یہ آج کا نظام ہے۔ یہ اگر آج دیکھیں گے ویسٹ جو دنیا کو دھوکہ دیتا ہوا یہ کہہ کر کے ہم ہی تمہاری سرنوشت لکھنے والے، تقدیر ہم لکھتے ہیں تمہاری، ہم تمہاری زندگی بناتے ہیں، ہمارے بغیر تم چل نہیں سکتے۔ حتیٰ یہود کا نظریہ یہ ہے نا، یہود جو تلمود جو تحریر شدہ اس کے اندر انہوں نے اس بات کو لا لیا کہ زمین پر سوائے ہمارے اور کوئی خدا کے منتخب قوم نہیں ہے، بقیہ سب ہم سے ہٹ کر جتنے بھی ہیں انسان کے چہرے میں حیوان نہیں ہے۔ جتنا سستا اسلحہ سے ان کو قتل کیا جائے بہتر ہے، تلوار بھی استعمال نہ کریں، یعنی نان جوز کو انہیں تلوار سے بھی نہ مارو، اگر تلوار سے ماریں گے تو تلوار کند ہو جائے گی، انہیں پتھر سے اگر ان کی موت ہے تو پتھر سے مارو۔ دنیا کو اپنے انڈر میں رکھنا، اپنے گرفت میں رکھنا، یہ ہمیشہ ظالمین کی دستگاہ کا یہ کام رہا، سسٹم ہے ان کا، یہ ہر جگہ پر دخل دیں گے، سلیو بنانا ان کا کام ہوتا ہے۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ اولیاء کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سلیوری سے نکالنا، غلامی سے نکالنا۔ امام زمان آئیں گے، ان کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ امام زمان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منجی بشریت،
یعنی عالم انسانیت کے نجات دینے والے، ساری انسانیت۔ افریقہ میں اگر ظلم ہے تو امام نجات دینا امام کا کام ہے۔ امریکہ پہ اگر کالوں کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے تو امام کا کام ہے نجات دینا۔ دنیا کی کسی بھی کونے میں، کسی بھی پرچم کے ماتحت کسی بھی حق اگر ضائع کیا جا رہا ہے کسی کا بھی، امام کی حکومت کا کام ہے کہ ان کے حقوق کو لوٹایا جائے۔ اسی لیے بہت خوبصورت ترین حکومت دنیا کی امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا کی ہوئی، خوبصورت ترین حکومت جس کے اندر حقوق دیے جائیں گے لوگوں کے، جس کے اندر جو لوگ مسکرانا بھول چکے ہوں گے ظلم کی بنا پر، امام ان کی مسکراہٹ لوٹائیں گے۔ جو لوگ ضعیف کر دیے ہوں گے، امام انہیں اپنی حکومت کا سسٹم کا ایک جز بنائیں گے۔ یہ ہے انبیاء کے آنے کا ہدف والا ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے، آرڈنری لوگ نہیں پہچان سکتے۔ حضرت نوح کا ہدف ہم لوگ نہیں پہچان سکتے، اللہ پہچان سکتا ہے۔ جو قرآن میں بتا دیا حضرت نوح کا ہدف، حضرت ابراہیم کا ہدف، پیغمبر اکرم کا ہدف، یہ سب بلند اہداف والے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا صدر وسیع ہوتا ہے، ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ان کے ریلیشنز لوگوں کے ساتھ بہت پیور ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، نفاق نہیں ہوتا ہے ان کے اندر کی لوگوں سے ملاقات کرتے وقت ایک حالت اور ان کے پیٹھ پیچھے دوسری حالت۔ یہ انبیاء اور ائمہ کے اندر نہیں ہوتا، یہ لوگ خالصانہ ملتے ہیں۔ ان کی زندگی خدا کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگی صرف اور صرف بشریت کو نجات دینا اور خدا کو راضی کرنا، یہ ہیں خصوصیات۔ اور ہمیشہ نمرود اس مرحلے میں آ کر اس جنگ کو ہارا ہے ابراہیم کے سامنے ہر لحاظ سے۔ کبھی عقیدے کا سہارا لیا گیا، یہ تمہاری عقیدوں کو برا بھلا کہتا ہے، آؤ سب جماؤ گے، جو آئندہ کیس میں آئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے لکڑیوں کو لا کر اپنے جھوٹے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے لکڑیوں کو گفٹ کیا۔ میری طرف سے یہ نذر ہے، حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے میری طرف سے اتنے لکڑیاں، میری طرف سے یہ تیل اتنا، مثال کے طور پر، اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے دیا تھا تاکہ صدائے حق کو، یعنی حق کی آواز کو خاموش کر دیا جائے۔ یہ قرآن پیغمبر کے بارے میں بھی ارشاد فرما رہا ہے، جو دشمن پیغمبر کی اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں، لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یعنی یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر اس نور کو گل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس چراغ کو جسے خدا نے جلایا اسے پھونک مار کر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، خداوند متعال اپنے نور کو مکمل کرتا ہے۔ کیسے مکمل کرتا ہے؟ انہی لوگوں کے ذریعے سے، امت کو بیدار کرنے کے ذریعے سے، لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کے ذریعے سے، لوگوں کو راہ راست پر ہدایت کے ذریعے سے، خدا کی عبادت کے ذریعے سے، اس کی اطاعت کے ذریعے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر امیر علی ابن مرحوم صادق حسین صاحب ذاکر کو ایصال فرمائیں۔